سیموئل گریڈی ایک عقلمند سرمایہ کار ایل ڈوراڈو کیلیفورنیا میں ایک بینک قائم کرتا ہے۔ اے اسٹون ایل ڈوراڈو کا ایک ابھرتا ہوا ٹھیکیدار اپنا پہلا بڑا ٹھیکہ ختم کر کے تقریباً $1 ملین کی نقد ادائیگی وصول کرتا ہے۔ وہ اپنی رقم گریڈی کے بینک میں جمع کرا دیتا ہے۔ اب بینک کا سرمایہ $1 ملین ہے۔ اسی دوران جین مک ڈونٹ ایک تجربہ کار لیکن غریب ایل ڈوراڈو کی باورچن ایک کاروباری موقع دیکھتی ہے۔ اس کے علاقے میں کوئی بیکری نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اپنا کوئی سرمایہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک اچھی جگہ خریدے جس میں صنعتی چولہے، سنک، برتن اور چھریاں موجود ہوں۔ وہ بینک جا کر اپنا کاروباری منصوبہ گریڈی صاحب کو پیش کرتی ہے اور اسے قائل کر لیتی ہے کہ یہ ایک اچھی سرمایہ کاری ہوگی۔ وہ اسے $1 ملین کا قرض دے کر اس کے اکاؤنٹ میں یہ رقم جمع کر دیتا ہے۔ مک ڈونٹ اب اسٹون کو ٹھیکہ دیتی ہے کہ وہ اس کی بیکری تعمیر کر کے اس میں چیزیں بھی نصب کر دے۔ اس کی فیس $1 ملین ہے۔ جب وہ اسے اپنے اکاؤنٹ سے $1 ملین کا چیک دیتی ہے تو اسٹون اسے گریڈی کے بینک میں جمع کرا دیتا ہے۔ تو اب اسٹون کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہوئے؟ $2 ملین۔ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، جیسا کہ ٹھیکیدار اکثر کرتے ہیں۔ اس منصوبے کے دوسرے مہینے میں اسٹون مک ڈونٹ سے کہتا ہے کہ اندیکھے مسائل اور اخراجات کی وجہ سے بیکری کی تعمیر کا تخمینہ تقریباً $2 ملین ہوگا۔ مک ڈونٹ ناخوش ہوتی ہے، لیکن وہ اس منصوبے کو بیچ میں تو نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ دوبارہ بینک جا کر گریڈی صاحب کو آمادہ کرتی ہے کہ وہ اسے $1 ملین کا اضافی قرض دے دیں۔ وہ اس کے اکاؤنٹ میں مزید $1 ملین جمع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ پیسے ٹھیکیدار کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیتی ہے۔ اب ٹھیکیدار کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہوئے؟ $3 ملین۔ لیکن بینک کے پاس دراصل کتنی رقم ہے؟ $1 ملین۔ دراصل بس وہی $1 ملین جو شروع سے ہی بینک میں رہا ہے۔ موجودہ امریکی بینک کے قوانین اجازت دیتے ہیں کہ یہ تبادلہ 7 بار مزید کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیکیدار کے پاس $10 ملین تک جمع ہو سکتے ہیں، اگرچہ بینک کے پاس صرف $1 ملین ہو۔ بینکوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ہر ڈالر کے بدلے $10 تک قرض دے دیں، یعنی ہمارے بینک اکاؤنٹ کی 90% رقم نوٹوں اور سکوں کی شکل میں موجود نہیں۔ اگر بارکلے بینک کے تمام صارفین اپنی تمام رقم یکمشت واپس مانگ لیں تو بارکلے بینک فوراً بیٹھ جائے گا، سوائے اس کے کہ حکومت اس میں دخل دے کر اسے بچا لے۔ یہی بات لائڈ، ڈوشیا، سٹی اور دنیا کے تمام بینکوں کے لیے درست ہے۔ کیا یہ ایک عظیم پونزی اسکیم نہیں لگتی؟ لیکن اگر یہ دھوکہ ہوتا تو تمام جدید اقتصادیات دھوکہ ہے۔ دراصل یہ فریب نہیں ہے، لیکن انسانی تصور کی حیرت انگیز اہلیت کو خراج تحسین ہے۔ بینک اور تمام معیشت جس عنصر پر قائم رہتے اور پھلتے پھولتے ہیں وہ مستقبل پر ہمارا اعتماد ہے۔ یہی اعتماد دنیا بھر کی تمام دولت کے پس پشت کارگر ہے۔ مثلاً بیکری کی مثال میں ٹھیکیدار کے اکاؤنٹ کی مالیت اور بینک میں موجود نقدی کے درمیان فرق بیگم مک ڈونٹ کی بیکری ہے۔ گریڈی صاحب نے بینک کا سرمایہ اس منصوبے میں اس امید پر لگایا ہے کہ ایک دن وہ فائدہ مند ہوگا۔ ابھی تک اس بیکری میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی تیار نہیں ہوا ہے، لیکن گریڈی اور مک ڈونٹ اس امید میں ہیں کہ 1 سال بعد یہ ہزاروں روٹیاں، کیک، بسکٹ اور رول روزانہ ہی فروخت کر رہی ہوگی اور شاندار منافع ہوگا۔ اس وقت بیگم مک ڈونٹ اپنا قرض سود کے ساتھ واپس کر دیں گی۔ اس وقت بینک کے پاس اتنی رقم ہوگی کہ اگر اس وقت اسٹون صاحب اپنی رقم نکلوانا بھی چاہیں تو نکلوا سکیں گے۔ تو یہ سارا کاروبار ایک تصوراتی مستقبل پر اعتماد پر قائم ہے۔ وہ اعتماد جو اس کاروباری اور اس بینکر کو اپنے خوابوں کی بیکری سے وابستہ ہے۔ لیکن دور جدید سے پہلے یہ اہلیت محدود تھی۔ پیسہ زیادہ تر صرف ان چیزوں کی علامت تھا یا انہیں ہی بدل سکتا تھا جو فعلاً حال میں وجود رکھتی تھیں۔ اس سے ترقی بہت محدود ہو جاتی تھی کیونکہ نئے منصوبوں میں سرمایہ کاری بہت دشوار ہوتی۔ دوبارہ بیکری کی مثال پر غور کیجیے۔ اگر بیکری صرف مادی اشیاء کی علامت ہوتی تو کیا مک ڈونٹ اپنی بیکری تعمیر کر سکتی تھی؟ نہیں، کیونکہ فی الحال اس کے پاس محض خواب ہیں، کوئی بھی ٹھوس وسائل نہیں۔ وہ بیکری اسی صورت میں تعمیر کر پاتی کہ وہ ایک ایسا ٹھیکیدار تلاش کرے جو تعمیر آج کرے لیکن مزدوری چند سال بعد قبول کرے، جب کبھی وہ بیکری پیسے کمانے شروع کرے۔ افسوس، ایسے ٹھیکیدار کہاں ملتے ہیں؟
تو ہماری اس کاروباری مشکل میں بیکری کے بغیر وہ کیک نہیں بنا سکتی، کیک کے بغیر پیسے نہیں بنیں گے، بغیر پیسوں کے ٹھیکیدار رضامند نہیں ہوگا، اور بغیر ٹھیکیدار کے بیکری نہیں بنے گی۔ ہزاروں سال سے انسانیت اسی جال میں گرفتار تھی، اسی وجہ سے معیشت ترقی نہ کر پاتی۔ اس جال سے نکلنے کا طریقہ صرف دور جدید میں ہی سمجھ میں آیا، جب ایسا طریقہ وضع ہوا جس کی بنیاد مستقبل پر اعتماد تھی۔ اس میں افراد تصوراتی اجناس کو قبول کرنے لگے، وہ جنس جو حال میں موجود بھی نہیں تھی، ایک ایسے قسم کا پیسہ جسے قرض کہا گیا۔ قرض ہمیں مستقبل کے مفروضے پر حال کو تعمیر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کی بنیاد اس مفروضے پر ہے کہ ہمارے مستقبل کے وسائل ہمارے موجودہ وسائل سے بہت زیادہ ہوں گے۔ اگر ہم مستقبل کی آمدنی پر حال کی تعمیر کر سکیں تو بہت سے امکانات کے در واہ ہو جاتے ہیں۔ اگر قرض ایسی ہی حیرت انگیز چیز ہے تو پہلے کسی نے اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ بالکل سوچا تھا۔ تمام معلوم انسانی ثقافتوں میں سمیری تک قرض کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ پہلے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا تھا یا کسی کو اس کے استعمال کا علم نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ لوگ کبھی اس قسم کا قرض دینا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ انہیں یہ بھروسہ نہیں تھا کہ مستقبل حال سے بہتر ہوگا۔ ہمیشہ یہی سمجھتے تھے کہ ماضی حال سے بہتر تھا اور مستقبل حال سے بدتر ہوگا، یا زیادہ سے زیادہ اسی جیسا۔ اقتصادی زبان میں اسے یوں کہیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ موجودہ تمول کی کل مالیت اگر زوال پذیر نہیں تو محدود ضرور تھی، لہذا وہ اسے ایک بری شرط سمجھتے تھے کہ وہ خود ذاتی طور پر یا ان کی ریاست یا ساری دنیا 10 سال بعد زیادہ متومل ہوں گے۔ کاروبار کو نفع نقصان سے سوا سمجھتے تھے۔ یقیناً کسی مخصوص بیکری کا نفع بڑھ سکتا تھا، لیکن ہمسائے بیکری کی قیمت پر۔ وینس ترقی کر سکتا تھا، لیکن صرف جنیوا کو غریب کر کے۔ انگلستان کا بادشاہ خود کو امیر کر سکتا تھا، لیکن صرف فرانس کے بادشاہ کو لوٹ کر۔ آپ کو روٹی چاہیے، کتنے مختلف طریقوں سے کاٹ لیں، لیکن اس کا حجم نہیں بڑھتا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی ثقافتوں میں بہت زیادہ پیسے بنانا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے مسیح نے کہا تھا کہ کسی امیر آدمی کا خدا کی مملکت میں داخلے کے مقابلے میں ایک اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا آسان ہے۔ اگر روٹی بڑی نہیں ہو سکتی اور میں نے روٹی کا ایک بڑا ٹکڑا لے لیا ہے تو میں نے یقیناً کسی کا بڑا ٹکڑا لے لیا ہے۔ عمرہ پر لازم تھا کہ وہ اپنی شیطانی حرکتوں کا کفارہ اپنی اضافی دولت کو خیرات کر کے ادا کریں۔